مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسنل نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسنل۔ مختصراً اتنی بات دلوں میں بٹھائیے کہ مدرسہ کیا ہوتا ہے۔ میں چند جملوں میں بتاؤں آپ کو مدرسہ کیا ہوتا ہے، اس کی اہمیت، اس کی عظمت کیا ہے۔ اس کو اس طور پہ سمجھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہلے پہل قائم کرنے والے ہیں۔ مدرسے کی نسبت، مدرسے کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور عمل سے ہے۔ جس طرح خاندانوں کا سلسلہ نسب ہوتا ہے، باپ کا نام یہ، دادا کا نام یہ، پردادا کا نام، ایک سلسلہ چلتا ہے اور دور تک جاتا ہے۔ اسی طرح مدرسے کا جو سلسلہ نسب ہے وہ صفے تک جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے پڑھانے، قرآن اور حدیث شریف کو یاد کرنے، حدیث شریف اور قرآن مجید کو سمجھنے سمجھانے کے لیے مسجد نبوی کے بالکل قریب میں ایک جگہ بنوائی، اونچی سی، زمین سے، مسجد نبوی کی زمین سے 1 ہاتھ اوپر۔ آپ کے یہاں جو حضرات حج یا عمرے کی سعادت اللہ تعالیٰ نے ان کو مقدر کی اور انہوں نے حاضری دی، انہوں نے مسجد نبوی میں وہ چبوترا دیکھا ہوگا جس کو صفہ کہتے ہیں۔ صفہ عربی میں، اردو میں اس کو چبوترا کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چبوترا بنوایا، اور یہ بھی عجیب بات، آپ نے چبوترا بنوایا تو اس زمانے میں غربت اتنی تھی، اتنی غربت تھی کہ اس کے اوپر کھوٹا کھمبا نہیں لگایا گیا، اس کی دیوار کھڑی نہیں کی جا سکی، اس کے اوپر چھت نہیں دیا جا سکا۔ یہ اس چبوترے کی بات، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بعد میں ایک عرصے تک وہ چبوترا کھلا ہی رہا، اور لوگ دھوپ میں بھی اس چبوترے پر بیٹھ کر کے علم حاصل کرتے تھے، علم بانٹتے تھے۔ یہ پہلا مدرسہ تھا جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا۔ اور پھر جیسے جیسے اسلام پھیلا، علم کی ضرورت محسوس ہوئی، پڑھنے پڑھانے کی ضرورت محسوس ہوئی، تو چبوترے کے طرز پر، صفے کے طرز پر مدرسے قائم ہونے لگے، تاکہ قرآن پڑھا پڑھایا جائے، قرآن مجید یاد کرایا جائے، حدیث شریف پڑھی پڑھائی جائے، یاد کرائی جائے۔ ایک سلسلہ چل پڑا۔ دنیا میں جتنے مدرسے ہیں، چاہے کتنے ہی بڑا ہو
وہ چاہے کتنے ہی چھوٹا، ان سارے مدرسوں کا سلسلہ نسب صفہ سے جا کر مل جاتا ہے، چبوترے سے مل جاتا ہے۔ اور اس کا خیال نہ کیجیے گا کسی مدرسے کی عمارت بہت بڑی ہے تو مدرسہ بہت اچھا ہے، مدرسہ بہت کام کا ہے، اور کسی مدرسے کی عمارت اگر کمزور ہے، پھوس کی ہے، یا کمزور سی دیوار ہے اور اس پر ٹین کا شیڈ ہے، کمزور حالت میں ہے، تو یہ کبھی دل میں نہ لائیے گا کہ یہ کوئی معمولی چیز ہے، یہ کوئی کمزور چیز ہے۔ مدرسہ مدرسہ ہے اور اس کی نسبت بہت بڑی ہے، اس کی نسبت مدینہ طیبہ کے چبوترے سے ہے، اور اس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہے، اور ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس طریقے کو مضبوطی سے پکڑے رہیں جس طریقے کو چلایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک بات اور اس بیچ میں ہم بتائیں آپ کو، دیکھیے مسجد نبوی کی زمین آج بھی اس چبوترے سے نیچی ہے، چبوترا آج بھی تقریباً 1 ہاتھ مسجد نبوی کی زمین سے اوپر ہے، اور اس چبوترے پہ کون بیٹھتا تھا؟ پڑھنے والے، پڑھانے والے، قرآن سننے والے، سنانے والے، حدیث سننے والے، سنانے والے، قرآن کی تشریح، حدیث کی تشریح کرنے والے، قرآن مجید کو نوٹ کرنے والے، لکھنے والے، یہ سارے لوگ الگ الگ وقتوں میں وہاں بیٹھا کرتے تھے، اور یہاں بیٹھتے تھے پڑھے لکھے لوگ، پڑھنے والے لوگ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد نبوی سے اوپر 1 ہاتھ اوپر چبوترا بنوایا۔ آپ نے کچھ غور کیا کیا مطلب ہے اس کا؟ 1 ہاتھ اونچائی پر جو ان لوگوں کی جگہ بنائی، کیا مطلب ہے اس کا؟ کبھی غور کیا؟ دیکھیے اللہ کے نبی کا یہ طریقہ اس بات کو بتاتا ہے کہ مسجد نبوی کی زمین بڑی مقدس، بہت مقدس، وہی نماز آپ یہاں پڑھیں تو انشاءاللہ نماز کا ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ نیت صاف ستھری ہے تو انشاءاللہ 7 گنا ثواب ملے گا، 10 گنا ملے گا، 70 گنا ملے گا، بہت نیت ٹھیک ٹھاک ہوئی تو 700 گنا ملے گا۔ لیکن یہی نماز اگر مسجد نبوی میں پڑھی جائے، نماز تو وہی، نیت یہاں بھی اچھی وہاں بھی اچھی، لیکن مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 گنا زیادہ ہے۔ اتنی مقدس سرزمین کے باوجود اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی سے باہر چبوترا بنوایا، مسجد نبوی سے تھوڑا الگ چبوترا بنوایا پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے، اور مسجد نبوی کی زمین نیچے رکھی، چبوترے کی زمین اوپر رکھی۔ یہ بتانا تھا اپنے طریقے سے
کہ جو عام لوگ ہیں وہ نیچے ہیں، جو اہل علم ہیں وہ کم سے کم ایک ہاتھ اوپر ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کو ایک ہاتھ اوپر بیٹھایا۔ اسی طرح ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے آقا نے اپنے عمل سے جو اشارہ دیا ہے اس اشارے کو ہم اور آپ سمجھیں، پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو، قرآن کے پڑھنے اور سمجھنے والوں کو، قرآن کے تفسیر بتانے والے کو، مسئلہ مسائل بتانے والے کو، حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کو ہم لوگ اپنے سے کم اتنا اوپر سمجھیں۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ،